میرے بھائیو ایک بات بڑی سخت آپ کو لگے گی لیکن معاف کر دینا، میں اپنی بات نہیں کہتا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ قیامت میں اللہ جانوروں سے کہے گا کہ اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو، اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ تو قیامت میں اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا۔ گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا۔ اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیو، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے، کتا اور خنزیر جس کو ہم حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک لکھا ہے جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا اللہ سے پناہ مانگتا ہے، بے نمازی اپنے پیروں میں جوتا پہنتا ہے وہ جوتا اللہ سے پناہ مانگتا ہے۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں لکھا ہے جب بے نمازی کو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، قبرستان میں شور مچ جاتا ہے مردوں میں کہ آج دنیا کا سب سے ذلیل ترین انسان قبرستان میں داخل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں وہ احوال ہمارے ساتھ بھی آنے والے ہیں، اس لیے نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو، نماز کو مت چھوڑو، نماز ایک اہم عبادت ہے۔ میرے بھائیوں سمجھنے کے لیے تو ایک حدیث پاک کافی ہے، اور ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرمان کو نماز کے بارے میں سنا ہے، لیکن ایک آخری بات بتلاؤ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا تو شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا۔ اب شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور حدیث پاک میں کیا لکھا ہے جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا، شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا۔ شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کا وقت ہوا ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت ہوا عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کا وقت ہوا مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کا وقت ہوا عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ تو رات کو شیطان اس آدمی کے پاس آتا ہے جو نمازیں چھوڑ کر نکلا ہوا تھا، جس نے فجر بھی نہیں پڑھی، جس نے ظہر بھی نہیں پڑھی، جس نے عصر بھی نہیں پڑھی، جس نے مغرب بھی نہیں پڑھی، جس نے عشاء بھی نہیں پڑھی۔ رات کو آ کر کہتا ہے شیطان انسان سے کہ تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں۔ کون کہتا ہے؟ شیطان انسان سے کہتا ہے تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ تو تباہ و برباد ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا۔ انسان نے اس زمانے میں شاید شیطان نظر آتا ہوگا، اس زمانے میں شاید، اور علماء فرماتے پہلے شیطان نظر آتا تھا، اس زمانے میں شیطان نظر آتا ہوگا۔ تو اس انسان نے شیطان سے کہا کہ شیطان تو مجھے کیسے مردود کہتا ہے؟ ارے مردود تو ہوا، ہلاک تو ہوا، برباد تو ہوا، اور تو مجھے مردود کہتا ہے۔ میرے بھائیوں اس وقت شیطان نے جو بات کہی ہے اس بات کو ہم دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے گا انشاءاللہ۔ حالانکہ قرآن کریم میں موجود ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ فرماتے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کبھی بھی انسان کی رہبری نہیں کر سکتا، کبھی بھی اسے نیک اعمال کی دعوت نہیں دے سکتا۔ لیکن شیطان نے کیا بات کہی ہے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو تمام کے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فسجدوا، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، کس نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام انسان ہے، انسان مخلوق کے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی لعنت والی ہو چکی، میری ساری زندگی ہلاکت والی ہو چکی، میری ساری زندگی بربادی والی ہو چکی، اور تو نے تو آدم کے رب کے دین رات میں 34 سجدوں کا انکار کیا ہے، معلوم نہیں تیرا کیا حال ہونے والا ہے۔ تو نے تو آدم کے رب کے دین رات میں 34 سجدوں کا انکار کیا، معلوم نہیں تیرا تو کیا حال ہونے والا ہے۔ اور آج نہیں
कई सालों से तू करता आया है, तेरी 20 साल की उम्र गुजर गई, 30 साल की उम्र गुजर गई, 40 साल की उम्र गुजर गई, 50 साल की उम्र गुजर गई, लेकिन आज तक तुझे नमाजों की तौफीक न हुई। इससे मेरे प्यारों अंदाजा लगाओ कि नमाज का छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है कि शैतान ये बात कहने पर मजबूर है। तो आज से हम सब तय करते हैं इंशाअल्लाह, मरते वक्त कलमा चाहते हैं, ईमान की कदरदानी करना चाहते हैं तो नमाज का खास तौर पर एहतमाम करेंगे। इसलिए कि नमाज का छोड़ने वाला उलमा फरमाते हैं बगैर उज़्र के नमाज छोड़ने वाला बाज़ उलमा के नज़दीक तो वो काफिर हो जाता है। आज हमारी औलाद नाफरमान है, घरों में सुकून और इत्मीनान नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े के माहौल है। क्यों है? हमने नमाज को भुला दिया है, नमाज को नहीं पढ़ा। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज का एहतमाम करो। नहीं आती तो सीख लो, सीखना कोई मुश्किल नहीं है। बड़ी उम्र में लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो नमाज का सीखना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का एहतमाम के साथ अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। मौत तक अल्लाह हम सबको नमाज पर जमे रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको नमाजों की हलावत नसीब फरमाए और नमाजों को शौक और ज़ौक़ के साथ अल्लाह पाक हम सबको पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए।